دبئی میں آنے والے سیلاب کی وجوہات کیا ہیں؟ دبئی ایک ایسا شہر ہے جو اپنی عیش و عشرت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، لیکن حال ہی میں دبئی کی طوفانی بارشوں سے 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، پروازیں منسوخ ہوئیں اور املاک کو نقصان پہنچا اور شہر کے مختلف حصوں کو متاثر کیا۔ کیا یہ سیلاب مصنوعی بارش کرانے کے عمل میں کسی غلطی کا نتیجہ ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ ناظرین، اس تباہی کے پیچھے وجوہات کے بارے میں کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں گے اور ان وجوہات کا پتہ لگائیں گے جنہوں نے دبئی کے سیلاب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں واقع نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی مصنوعی بارشوں پر 1990 کی دہائی سے تحقیق کر رہا ہے۔ ابوظہبی میں اس تکنیک کا استعمال بارش اور نتیجتاً میٹھے پانی کی فراہمی میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مصنوعی بارش دبئی میں سیلاب کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن DW نے جب فیکٹ چیک کیے تو اس رائے سے مختلف نتیجہ نکلا اور محققین کی تحقیقات کے مطابق مصنوعی بارشوں کا اس سیلاب سے منسلک ہونے کے امکانات صفر کے قریب ہیں۔ اگر مصنوعی بارش اس سیلاب کا سبب نہیں تو پھر ان ریکارڈ توڑ بارشوں اور سیلاب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، دبئی کی تیز رفتار شہری ترقی سیلاب میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد اور بعد ازاں تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ اگرچہ ان منصوبوں نے دبئی کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ قدرتی رہائش گاہوں کی تنزلی اور قدرتی آبی گزرگاہوں میں تبدیلی کا باعث بھی بنے ہیں۔ دبئی میں سیلاب میں انسانی غلطی اور لاپرواہی نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ کچھ معاملات میں تعمیراتی کمپنیوں نے حفاظتی پروٹوکول کو نظر انداز کیا ہے اور نکاسی آب کے مناسب نظام کے بغیر ڈھانچے بنائے ہیں، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ دبئی کا بنیادی ڈھانچہ اور نکاسی آب کا نظام شہر کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ شہر کا نکاسی آب کا نظام بڑی حد تک ناکافی ہے اور طوفانی بارشوں کا مؤثر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سڑکیں اور عمارتیں زیر آب آ گئی ہیں۔ نکاسی آب کے جامع منصوبے کی عدم موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا پانی کہیں بھی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ مزید برآں نکاسی آب کے نظام کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے نتیجے میں رکاوٹیں اور اوور فلو ہوا ہے، جس سے سیلاب کی صورتحال مزید بڑھ گئی ہے۔ دبئی میں آنے والے سیلاب میں موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہر نے درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش کے نمونوں میں تبدیلی کا تجربہ کیا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بار اور شدید بارش کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بارش میں اضافے نے شہر کے نکاسی آب کے نظام پر دباؤ ڈالا ہے، جس سے پانی سڑکوں اور عمارتوں میں بہہ گیا ہے۔ DW نے بھی اس حوالے سے تحقیق کی اور نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کا تعلق ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ ان میں سے لندن کے امپیریل کالج سے وابستہ فریڈرک اوٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اکثر اوقات شدید موسمی صورتحال کے پیدا ہونے میں گلوبل وارمنگ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو کے دوران بالخصوص دبئی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ عین ممکن ہے وہاں اس قدر تباہ کن بارشوں کی وجہ گلوبل وارمنگ ہی ہو۔ ناظرین، دبئی حکومت نے شہر میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے شہر کے نکاسی آب کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کیا ہے، جس میں نئے ڈرین چینلز کی تعمیر اور موجودہ چینلز کو اپ گریڈ کرنا شامل ہے۔ مزید برآں حکومت نے سیلاب کو روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں فلڈ گیٹس کی تنصیب اور سیلاب سے بچنے والی عمارتیں بنانا شامل ہیں۔ ناظرین، مستقبل میں ایسی آفات کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مؤثر شہری منصوبہ بندی اور ترقیاتی حکمت عملیوں کو نافذ کیا جائے جو پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ شہر کے نکاسی آب کے نظام کو اپ گریڈ کیا جائے اور اسے برقرار رکھا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھاری بارش کے واقعات کو سنبھال سکتا ہے۔ انسانی غلطی اور لاپرواہی کو روکنے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد ہو، جیسے حفاظتی پروٹوکول کو نافذ کرنا اور دیکھ بھال کی باقاعدہ جانچ کرنا۔ سیلاب سے بچاؤ اور تیاری کی اہمیت کے بارے میں رہائشیوں اور کاروباری اداروں میں بیداری اور آگاہی کو فروغ دیا جائے۔ تعمیراتی منصوبوں میں سیلاب سے بچنے والے مواد اور ڈیزائن کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے۔
ناظرین، اس سیلاب نے دبئی کے مکینوں اور پالیسی سازوں کو بیدار اور پائیدار ترقی اور مؤثر شہری منصوبہ بندی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ حکومت اور نجی شعبے کو مستقبل میں اس طرح کی آفات کو روکنے کے لیے اربنائزیشن، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس موجودہ صورتحال سے سبق حاصل کر کے دبئی مضبوط اور زیادہ لچکدار بن کر ابھر سکتا ہے، تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔